وہ پاکستانی کرکٹرز جن پر منشیات کے استعمال کا الزام لگا اور راتوں رات تھانے لے جایا گیا۔ ناظرین، 8 اپریل 1993 کو پاکستانی کرکٹ ٹیم ویسٹ انڈیز کے دورے کے سلسلے میں باربیڈوس سے گرینیڈا پہنچی تو ہر چیز معمول کے مطابق تھی۔ گرینیڈا میں پاکستانی ٹیم کو انڈر 23 ٹیم کے خلاف 6 روزہ میچ کھیلنا تھا۔ ٹیم ایئرپورٹ سے کوبایا بیچ ہوٹل پہنچی۔ ہوٹل پہنچنے کے بعد کپتان وسیم اکرم، وقار یونس، عاقب جاوید اور مشتاق احمد ہوٹل کے ریستوران میں موجود تھے۔ غالباً وہ اپنے کمروں کی چابیاں ملنے کے منتظر تھے۔ وہاں بیٹھی ایک انگریز خاتون نے کھلاڑیوں کو پہچانتے ہوئے ان سے آٹوگراف بھی لیے۔ اس وقت کسی نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ سورج غروب ہونے کے بعد گرینیڈا کے ساحل پر ایک ایسا واقعہ رونما ہونے والا ہے جو پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے کرکٹ حلقوں میں ہلچل مچا دے گا۔ یہ غالباً رات کے 10:15 بجے کا واقعہ ہوگا جب یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ پاکستانی ٹیم کے 4 کرکٹرز کپتان وسیم اکرم، نائب کپتان وقار یونس، مشتاق احمد اور عاقب جاوید کو پولیس گرفتار کر کے تھانے لے گئی ہے، لیکن کس جرم میں اور ان کرکٹرز نے آخر کیا تھا؟ ناظرین، اس دورے میں موجود سینئر صحافی قمر احمد نے اپنی کتاب شو ڈاؤن میں اس واقعے کو، اس کے بعد پیش آنے والی صورتحال کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ قمر احمد لکھتے ہیں کہ 4 پاکستانی کرکٹر ساحل پر بیٹھے تھے کہ ان کے ہوٹل کے کمرے اس جگہ سے چند گز کے فاصلے پر ہوں گے۔ ان 4 کے قریب ایک پارٹی بھی ہو رہی تھی۔ ساحل پر موجود کئی لوگوں نے پاکستانی کرکٹرز کو پہچان بھی لیا تھا۔ ساحل پر موجود افراد میں 2 انگریز خواتین، 38 سالہ جوین کاخلین اور 42 سالہ سوزن روز بھی تھیں، جو ان 4 پاکستانی کھلاڑیوں میں سے کسی ایک کھلاڑی کی دعوت پر ان کے ساتھ گپ شپ کرنے بیٹھ گئی تھیں۔ یہ دونوں خواتین آفس سیکرٹری تھیں اور تعطیلات منانے وہاں آئی ہوئی تھیں۔ قمر احمد مزید لکھتے ہیں کہ میں نے جو معلومات پولیس افسر سے حاصل کیں ان کے مطابق پولیس والے ساحل پر گشت کر رہے تھے۔ ایک مقامی شخص بھی ان کھلاڑیوں اور دونوں خواتین کے قریب موجود تھا۔ پولیس والے جب ان کھلاڑیوں کے قریب آئے تو انہیں مری جوانا کی بدبو آئی اور انہوں نے ان کھلاڑیوں سے کہا کہ تم لوگ نشہ آور سگریٹ پی رہے ہو، لہٰذا ہم تمہیں گرفتار کر رہے ہیں۔ قمر احمد کی کتاب میں تحریر ہے کہ پولیس والوں نے اس موقع پر مقامی شخص کی تلاشی لی۔ سوزن روز کے بیگ کی بھی چھان بین اور تلاشی لی گئی۔ کھلاڑیوں کے ساتھ پولیس اہلکاروں کی بحث تکرار کے دوران وسیم اکرم بینچ پر سے گر پڑے اور ان کی پیشانی سے خون بہنے لگا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا، جاوید میاں داد ساحل پر ان 4 کرکٹر سے کچھ ہی فاصلے پر موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کھلاڑیوں کے ساتھ چند مقامی افراد بھی موجود ہیں۔ میاں داد نے ساتھی کھلاڑیوں کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا، لیکن انہیں اس کا کوئی جواب نہ ملا۔ بعد میں انہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ در حقیقت 4 کرکٹرز اس وقت پولیس کی حراست میں موجود تھے۔ 4 پاکستانی کرکٹرز، 2 انگریز خواتین اور ایک مقامی شخص ولسن کو پولیس والوں نے پہلے تو کچھ دیر ساحل پر واقع امبریلا سنیک بار میں بٹھائے رکھا اور پھر انہیں اس حالت میں پیدل سینٹ جارج پولیس اسٹیشن لے جایا گیا اور گرفتار شدہ ان تمام افراد کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے ہاتھ پیچھے کر کے گردن پر رکھ دیں۔ اس وقت تک مقامی میڈیا کو اس واقعے کی اطلاع پولیس کے ذریعے مل چکی تھی۔ دونوں خواتین نے بعد میں دیے گئے ایک بیان میں بتایا تھا کہ تھانے میں پولیس افسر کا رویہ انتہائی نامناسب تھا۔ افسر نے اپنی پستول سے گولیوں کا چیمبر نکال کر میز پر رکھا اور کھلاڑیوں کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ بعد میں انہوں نے اپنی پستول کو دوبارہ لوڈ کیا اور گھمانے لگا۔ اس دوران جب ایک انگریز خاتون نے اپنا بازو پولیس افسر کی میز پر رکھا تو وہ چلایا کہ اسے ہٹاؤ۔ پولیس کمشنر بھی اس میز کو چھو نہیں سکتا تھا۔ کھلاڑیوں کی گرفتاری اور انہیں تھانے لے جانے کی اطلاعات ملنے پر پاکستانی ٹیم کے منیجر خالد محمود، کوچ مدثر نظر اور جاوید میاں داد وہاں پہنچے اور اس موقع پر مقامی وکیل ڈیرک نائٹ اور گرینیڈا کرکٹ کے نمائندے والٹر سینٹ جان بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ٹیم مینیجر خالد محمود کے شور مچانے پر وسیم اکرم کو طبی امداد کے لیے ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ان کی زخمی پیشانی پر 4 ٹانکے آئے اور طبی امداد کے بعد انہیں دوبارہ تھانے لایا گیا۔ پولیس نے کرکٹرز اور دونوں خواتین کو جس الزام کے تحت گرفتار کیا تھا وہ یہ تھا کہ نشہ آور مواد ان کے قریب سے برآمد ہوا تھا۔ ایک پولیس افسر نے سگریٹ کا ایک پیکٹ دکھاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہ ہمیں وہاں سے ملا۔ کھلاڑیوں نے نشہ آور چیز استعمال کرنے کی تردید کی، جبکہ دونوں خواتین کا کہنا تھا کہ یہ وہ سگریٹ کا برانڈ ہی نہیں جو وہ استعمال کرتی ہیں۔
گرینیڈا کرکٹ کے نمائندے والٹر سینٹ جان نے 4 پاکستانی کرکٹرز اور دونوں خواتین کی 24 پاؤنڈ کی عوض ضمانت دی، جس کے بعد چاروں کرکٹرز اور دونوں خواتین کو ضمانت پر رہائی ملی اور ان سے کہا گیا کہ یہ تمام لوگ 13 اپریل کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوں گے۔ ضمانت پر رہائی ملتے ملتے رات کے 2:30 بج چکے تھے۔ اس دورے میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے منیجر خالد محمود BCC اردو سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اصل واقعہ صرف اتنا ہے کہ پاکستانی ٹیم کے یہ چاروں کرکٹر ساحل سمندر پر بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے اور 2 خواتین سیاح بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی تھیں۔ ان کے قبضے سے نشہ آور شے کی برآمدگی کی بات بالکل غلط ہے۔ در حقیقت گرینیڈا کی پولیس نے بھی ان پر الزام غلط عائد کیا تھا۔ چونکہ یہ کرکٹرز وہاں موجود تھے، لہذا ان کے قریب سے مریجوانا برآمد ہوئی تھی۔ خالد محمود کہتے ہیں، میں نے گرینیڈا کے وزیر اعظم نکولس بریتھویٹ سے ملاقات کی اور ان سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر آپ کی رہائش گاہ پر آنے والا کوئی بھی شخص نشہ آور شے پھینک کر چلا جائے تو کون پکڑ میں آئے گا؟ انہوں نے پوچھا کہ کون؟ میں نے جواب دیا کہ آپ ذمہ دار قرار پائیں گے، کیونکہ آپ کا قانون یہی کہتا ہے کہ وہ یہ سن کر حیران رہ گئے تھے۔ خالد محمود کا کہنا ہے کہ میں نے وزیر اعظم سے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کرکٹرز جن کا کرکٹ کی دنیا میں نام ہے وہ اس طرح نشے کی پڑیا کو جیب میں لیے ساحل پر پھرتے ہوں گے؟